نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ترجمہ: تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، یعنی ہر عمل کی قبولیت اور اس کا اجر اس بات پر ہے کہ انسان کی نیت کیا تھی۔ تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں صرف ظاہری عمل کافی نہیں، بلکہ دل کی نیت بہت اہم ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا سب سے اہم ہونی چاہیے۔ چھوٹے اعمال بھی خلوص نیت سے بڑے ثواب بن سکتے ہیں۔ خلاصہ: نیت صحیح ہو تو چھوٹا عمل بھی عبادت بن جاتا ہے، اور نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بے فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو انسان دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تشریح: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے انسان کا خود بھی رحم دل ہونا ضروری ہے۔ رحم کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ نرمی، مہربانی اور ہمدردی کرنا۔ یہ رحم صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ کمزور، غریب، یتیم اور جانوروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جو انسان سخت دل ہو اور دوسروں کو تکلیف دے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ خلاصہ: جو انسان دوسروں پر رحم کرے گا، اللہ اس پر بھی رحم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ تشریح: اسلام میں انسان کی اصل قدر اس کے اخلاق سے ہے۔ اگر کوئی انسان عبادت تو کرتا ہو لیکن بد اخلاق ہو تو وہ مکمل اچھا نہیں۔ خلاصہ: اخلاق انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تشریح: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی اصل پہچان بتائی ہے۔ صرف نماز روزہ کافی نہیں، بلکہ اصل مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ خلاصہ: حقیقی مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے امن اور حفاظت کا ذریعہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ انسان کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ترجمہ: سچ بولنے کی عادت انسان کو نیک کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اور نیک اعمال انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ تشریح: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی خوبصورتی اور اس کے اثرات کو بیان فرمایا ہے۔ جب کوئی انسان سچ بولنے کی عادت اپنا لیتا ہے تو اس کے اندر نیکی اور اچھائی پیدا ہونے لگتی ہے، پھر وہ غلط کاموں سے دور رہتا ہے اور اس کی زندگی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ سچ بولنے والا شخص معاشرے میں قابل اعتماد بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ انسان کامیاب اور نیک زندگی گزار سکے۔ خلاصہ: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور جب انسان نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ سچ بولنے والا شخص برائیوں اور گناہوں سے دور رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا کردار بہتر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کا دین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے حسد اور نفرت نہ کرے، بلکہ سب کے لیے خیر اور بھلائی چاہے۔ اگر ہر شخص اپنے بھائی کے لیے بھی وہی اچھا سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے تو معاشرہ محبت اور امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ خلاصہ: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سچا ایمان رکھنے والا شخص وہ ہے جو اپنے لیے جو بھلائی چاہتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہے۔